نور مولانا شاہ شاہ کریم کریم حسینی حاضر امام حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم ونعم الوکیل الوکیل ونعم ونعم المولا المولا ونعم ونعم النصیر النصیر حسبنا حسبنا اللہ اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر نصیر الحی القیوم القیوم نصیر الحی حی القیوم القیوم نصیر الحی القیوم نصیر نصیر الحی حی القیوم القیوم الہی چارہ بیچارگان الہی رحمتی بربندگان کن الہی رحمت دریائے آمد وزانجا قطرے مارا تمام گناہداری بیش از کوش الون گناہ از بندہ و افوز خداوند خداوندا سعادت یاری ما کن رحمت یک نظر درکاری ما کن یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا نور مولانا شاہ کریم حسینی حاضر امام. From us both, a very warm Ya Ali Madad to all of you who are online in this new year of 2025 as we continue our personal search for the unique Batini knowledge of the Ismaili Tariqah. And today, Dr. Sahib, after that brief prayer, is to continue the sessions on the Suratul Fatiha. مومنین مومنات الحمدللہ مولا کی نورانی تائید کے لیے بہت بہت شکر گزاری ہے، اور اس کا جو پاک علم ہے اس نے اس پاک زمانے میں اس پاک در کو کھول دیا ہے تاکہ اس پاک دین کی جو حقائق ہیں، ان حقیقتوں میں جو خوشی، جو شادمانی، جو جذبہ پوشیدہ ہے، وہ مومنین مومنات میں دن بدن آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جب تک امام کی ان باطنی صفات کو نہ پہچانے تو امام کا عشق کسی میں کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ تو خالی کھلی اگر مولا کی تعریف بھی کریں دوسروں سے سن کر، اور جب تک دل اقرار نہ کرے تو وہ تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ علم کی بنیاد پر تعریف نہیں ہوگی مولا کی۔ یہ ہم صرف دوسروں سے سن کر تعریف کر رہے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں شنیدہ کئی بود مانند دیدہ، شنیدہ کئی بود مانند دیدہ، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر کب ہو سکتی ہے؟ یعنی مطلب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دیکھنا یعنی چشم باطن سے دیکھنا، جب تک علم الیقین کسی کے پاس نہ ہو تو پھر مولا کی تعریف کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ مولا ظاہر میں ایک طلسمات ہے،
جس کو شاید انگلش میں ٹیلسمان کہتے، کیا کہتے ہیں؟ talisman. ٹیلسمین. ہاں، ٹیلسمان کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے. اور یہ امام کی ظاہری صورت ہے. غریب انسان اپنے آپ کو بھی دیکھے گا اور مولا کو بھی دیکھے گا. ظاہر میں تو مولا اپنا جیسا لگتا ہے، ظاہری صورت میں فرق نظر نہیں آئے گا. لیکن امام کے اوصاف کو جب کوئی باطن میں دیکھے گا، علم کی روشنی میں، اس کے مقدس فرامین میں، ان کی ہدایتوں میں، تو تب مومن کو یقین کامل ہوگا. ہر لحاظ سے امام ظاہر میں تو انسان ہے، لیکن باطنی لحاظ سے صرف انسان نہیں، یہ انسان ہونے کے باوجود انسانوں سے بالا، یعنی ان کی عقل سے، ان کی سمجھ سے بالا تر ایک حقیقت ہے. جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سیشنز میں گفتگو ہوئی ہے کہ حضرت ملا صدرہ کیا فرماتے ہیں، انسان تو ہے لیکن وہ صرف انسان ہی نہیں، بلکہ انسان ربانی ہے. اسی انسان کے اندر کائنات و موجودات، خواہ باہر کی دنیا ہو، عالم اکبر یا عالم کبیر، یا اندر کی دنیا ہو، عالم اصغر یا عالم صغیر، یہ تمام حقائق اس انسانی کامل کے اندر مرکوز ہیں، یعنی جمع کی گئی ہے. وہی سب کچھ ہے اور اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. تمام چیزوں کی ایک ہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے اندر دوسری تمام حقیقتیں
چھپی ہوئی ہے، جو روئے زمین پر خدا کی نمائندگی کرتا ہے۔ چونکہ خدا یکتا و بھی ہمتا ہے۔ یکتا کے معنی وہ اکیلا ہے، بھی ہمتا کے معنی یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا کا نمائندہ بھی یکتا و بھی ہمتا ہی ہے دنیا میں، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دین اسلام میں توحید کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ اسلام توحید کا دین ہے، اس میں خدا کے یکتا و بھی ہمتا ہونے کی تعلیم ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں اس دن بات کر رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے اسموں میں سے ایک اسم ام الکتاب بھی ہے۔ ام عربی زبان میں ماں کو بھی کہتے ہیں۔ چیزوں کی جو اصل ہے، اوریجن ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو ام الکتاب کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم میں جتنے سورے ہیں، جتنی آیات ہیں، اور جتنے الفاظ ہیں، وہ تمام کے تمام ام الکتاب کے اندر ہیں۔ لیکن اس کے اندر دو باتیں بنیادی طور پر ہیں۔ یہ تمام چیزیں ام الکتاب میں ہونا تنزیلی صورت میں نہیں ہے، تاویلی صورت میں ہے۔ تنزیلی صورت میں نہیں، تاویلی صورت میں ہے۔ تنزیل کا دائرہ، اس کا ڈومین بہت ہی محدود ہے، لیکن اس کے اندر جو معانی ہیں وہ بہت ہی ایکسٹینسو ہیں، وسیع ہیں۔ تو اس سلسلے میں حضرت مولانا
جعفر صادق علیہ الصلاۃ وسلام کے بارے میں تو امام کے ایک ارشاد کے بارے میں، ایک فرمان کے بارے میں سیدنا قاضی نعمان اپنی کتاب اساس التأویل اساس کے معنی بنیاد کے ہیں، اور تاویل وہ بارہا اس کا ذکر ہو گیا ہے، ابھی بھی مختصر ہو جائے گا۔ یعنی تاویل کی بنیاد کیا ہے، کس کو تاویل کرنے کا حق ہے، اور کس کو تاویل کرنے کا حق نہیں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے یہ بہت ہی زبردست کتاب لکھی ہے۔ جس کا ٹرانسلیشن، جس کا ترجمہ سیدنا المؤید فی الدین شیرازی نے کیا ہے، اور ترجمے کا نام رکھا ہے بنیادی تعویل۔ تو فرمان کے بارے میں سیدنا قاضی نعمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی مرید مولا کے حضور میں پہنچا اور ایک آیت کے بارے میں درخواست کی، تعویل کے لیے، معنی کے لیے۔ مولا نے اس کے لیے ایک تعویل فرمائی۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہ مومن دوبارہ مولا کے حضور پہنچا، دوبارہ اسی آیت کے بارے میں تعویل کے لیے عرض کی۔ مولا نے دوسری تعویل عنایت فرمائی۔ اس پر اس مومن نے عرض کیا، یا مولا، جب آپ نے پہلی مرتبہ تعویل دی تھی تو کوئی اور تعویل تھی، آج ایک دوسری تعویل آپ فرما رہے ہیں۔ مولا نے اس مرید سے فرمایا، تم اگر 7 مرتبہ میرے پاس آؤ گے تو میں 7 الگ تعویلات آپ کے لیے بتا دوں گا۔ اس کو بہت حیرت ہوئی، عرض کرنے لگا کہ مولا، 7 الگ الگ تعویلات؟ مولا نے فرمایا، بالکل صحیح ہے، 7 نہیں، 70 مرتبہ میرے پاس آؤ گے تو میں آپ کو
70 الگ الگ تعویلات دے دوں گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَلَوْ اسْتَزَادَ لَزِدْنَا، کوئی مومن اس سے بھی زیادہ تعویلات کے بارے میں پوچھے تو میں اس سے بھی زیادہ تعویلات دے سکتا ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں اگر یہ تعویل کا علم کوئی جسمانی ہوتا تو ایک جگہ پر ایک شخصیت میں ایک آیت کے 70 تعویلات کو رکھا جائے تو کس طرح جگہ ممکن ہوگی؟ تعویل جو ہے ایک روحانی حقیقت ہے، اور یہی روحانی حقیقت زمانے کے ہادی برحق جو امام برحق ہے اس کی ذات اقدس میں یہ تمام تعویلات جمع ہے، بلکہ جمع کا لفظ چندان صحیح نہیں، بلکہ سورس ہے۔ 70 تعویلات ہو یا اس سے کہیں ان کا کوئی اینڈ نہیں، اینڈ لیس تعویلات کا علم امام کے پاس ہوتا ہے، وہی سورس ہے، وہاں سے تعویلات کا فاؤنٹین ہیڈ جاری و ساری ہے۔ یہ ہے ام الکتاب کے معانی قربان۔ جب ام الکتاب کی یہ ڈسکرپشن آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری ام الکتاب جس طرح امام کی دو پہلو ہے، ایک ظاہری پہلو ہے جو بشریت کا پہلو ہے، دوسرا باطنی پہلو ہے جو الوہیت کا پہلو ہے۔ تو اسی طرح ام الکتاب کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے جو سورۃ الفاتحہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور دوسرا جو باطنی پہلو ہے وہ پیغمبر کے زمانے میں مولانا مرتضی علی علیہ السلام تھے۔ بھی ناصر خسرو نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کتاب وجہ الدین میں، فرماتے ہیں کہ ام الکتاب سورہ فاتحہ کے ساتھ ظاہر میں قرآن کریم ہے، اور باطن میں مولانا مرتضی علی علیہ السلام ہے۔ تو مومنین مومنات، آپ سب نے مولا کا یہ فرمان سنا ہوگا کہ مولانا مرتضی علی نے کیا فرمایا اپنے بارے میں۔
مولانا مرتضی علی فرماتے ہیں انا نقطۃ نون قاف توئین اور گولتے انا مانی میں نقطۃ ایک نقطہ ہوں ڈوٹ ہوں تحت بائی بسم اللہ بسم اللہ کے شروع میں جو بے ہے عربی میں اس کو با پڑھتے ہیں اور اردو فارسی میں بے پڑھتے ہیں اس کے نیچے جو ڈوٹ ہے میں وہی ڈوٹ ہوں وہی نقطہ ہوں تو قربان جائیے مولا کے اس مقدس فرمان سے کہ قرآن کریم سارا قرآن جو ہے اس کے دو پہلو ہیں آپ کو معلوم ہے ایک قرآن سوامت ہے سواد الف ہے اور بے سامت خاموش یعنی جو بول نہیں سکتا ہے اور دوسرا قرآن ناطق ہے قرآن ناطق کی اصطلاح خود قرآن کریم میں ہے خدا فرماتا ہے کہ میرے پاس جو قرآن ہے وہ بولنے والا قرآن ہے اب جو خدا کبھی فرماتا ہے میرے پاس یہ ایک پاس جو ہے خدا کے پاس کا مطلب جو سب سے بلند ترین مرتبہ ہے اس کو کہتے ہیں دین میں نہیں تو دنیا میں نہ کسی خدا نے کسی جگہ میں رہتا ہے نہ اس کا کوئی جسم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں وہ خدا کے نزدیک ہو گیا خدا کی کوئی جگہ فکس نہیں ہے تو خدا کے پاس کوئی جا کر کس طرح خدا تک پہنچ سکے گا اس سے مراد جو ہے جو انبیاء اولیاء ائمہ طاہرین عارفین جو خدا میں فنا ہو گئے ہیں خدا کے نور میں مل گئے ہیں اس مرتبے کے لیے نزدیک خدا کے نزدیکی جو ہے اس سے مراد یہ مرتبہ ہے کوئی جسمانی چیز نہیں ہے تو قرآن کریم جو خدا کے پاس ہے وہ بولنے والا ہے وہ بولنے والا قرآن جو خدا کے پاس ہے وہ بھی امام کا ایک دوسرا ٹائٹل ہے جس طرح دوسرے بہت سے ٹائٹلوں کا ذکر آیا ہے اسی طرح قرآن ناطق بھی اس بولنے والے امام کو کہتے ہیں جو تعویل کی زبان میں ہمیشہ بولتے ہیں اور اسی قرآن ناطق سے پوچھا جائے
تو ہر چیز کا جواب ملے گا. جس طرح امام جعفر صادق نے فرمایا نہیں تو اگر قرآن صامت سے چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے تو کہاں سے جواب ملے گا. حالانکہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت بھی ہے کہ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہے خود قرآن میں تبیاناً لکل شیء تبیاناً لکل شیء، یعنی قرآن کریم ہر چیز کا بیان ہے. تو ہر چیز کا بیان ظاہر میں قرآن کریم میں ہے کہاں؟ اس میں کہیں ریل گاڑی کا ذکر نہیں ہے، بڑی بڑی چیزوں کو لے، ٹیلی فون کا ذکر نہیں ہے، ٹی وی کا ذکر نہیں ہے، جہاز کا ذکر نہیں ہے، اور دوسری بہت سی نئی چیزیں جو پیدا ہو گئی ہے، ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے قرآن صامت میں. البتہ اس قرآن صامت کی زبان ایسی معجزانہ ہے، میریکولس ہے، کہ اس کے نیچے جو معانی ہے ان کے اندر ہر چیز کا بیان ہے. اور قرآن کی اس زبان کا نام ہے جوامع الکلم. جوامع یہ جامع کی جمع ہے، کلم کلمہ کی جمع ہے. جوامع الکلم کے معنی ہے دی موسٹ comprehensive words. اور یہ پیغمبر کے زمانے میں ان کی ذات اقدس میں یہ جوامع الکلم تھے. ان کے بعد ان کے جانشین میں سے ہر ایک کے پاس یہی جوامع الکلم ہوتے ہیں، جن میں نہ صرف قرآن کریم کے بلکہ انبیاء کرام پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کی معانی، ان کی تاویلات اس ذات پاک میں جمع ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم سارا سورہ فاتحہ جس کو ام الکتاب کہتے ہیں ان کے اندر کس طرح جمع ہو سکتے ہیں. اس کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے
ये कुरान का जमा होना सूरह फातिहा में लफ्जी लिहाज से नहीं है, तंजीली लिहाज से नहीं है, बल्कि तावीली सूरत में है। तो जब मौला फरमाते हैं कि मैं वो नुक्ता हूं जो कुरान में जो बिस्मिल्लाह है उसके बे के नीचे है, तो इस नुक्ते की क्या हकीकत है? पूरा कुरान ज़ाहिरी लिहाज से नुक्ते मिला मिला कर कुरान करीम बना हुआ है। ये तमाम हुरूफ की ओरिजिन, उनकी असल नुक्ता है। और उस नुक्ते के बारे में मौला फरमाते हैं कि मैं वो नुक्ता हूं जिससे ये पूरा कुरान करीम बना हुआ है। तो कुर्बान जाए आप सबके पाकीज़ा रूहों से कुरान करीम का जानना, उसका पढ़ना, उसकी तावील के लिए तलाश करना कितनी बड़ी इबादत है। मौला हम सबकी दस्तगीरी फरमाए। अभी मैं रशीदा साहिबा से अर्ज करूँगा। Thank you. Shukran lillah walhamdulillah. Shukran lillah walhamdulillah. So, Dr. Saib started his presentation today by expressing gratitude for Imam Zaman's luminous help. The Imam has opened the treasure of his knowledge, particularly in our time. And there is also gratitude for the fact that more and more Momins are now turning towards understanding this knowledge of the Imam. And Dr. Saib asks a question: how is it possible to love intensively, the Imam of the time without knowledge of his attributes, of who he really is? How can we really love him? And if you don't have this knowledge, then no matter what words of praise we use for the Imam of the time, they will be completely hollow because they will not be based on any knowledge. It will simply be based on hearsay because we heard somebody say, oh, Imam is so and so, so we repeat that. But that is very superficial. And then he quoted a Farsi saying, which says, in the gist of which is that how can things which are heard about be equal to those things which are seen by the eyes? So to witness things with your eyes is far more important than to hear things from other people. And so which eye are we really talking about? We are not just talking about the Zahiri eye, the external eye, we are talking about the inner eye, the Batini eye. And certainly this Batini eye cannot be created without the knowledge of certainty, ilmul yaqeen. And the Imam is like a talisman. On the surface, he appears something very different. But when you look at his inner aspect, his Batini aspect, that is totally different from his surface attributes. Physically, we all know, we have discussed this in many lectures on this platform, that physically the Imam looks like us. However, if someone can observe his attributes with the inner eye, then they will be able to hear in his farmans, in his guidance, they will have nothing but certainty that although the Imam is a human being to look at, but that in Batin,
he is much, much more than an ordinary human being. And we have, for this reason, in the past sessions, we have discussed at length the writings of Mullah Sadra, that he says that, yes, certainly the Imam is in the form of a human being, but even if you say he is a human being, you have to call him Insanun Rabbaniyun, the divine man. And and we have to know from the Ilmul Yaqeen that in this human being who looks like us, the external and internal worlds, in other words, the macrocosm and the microcosm, are within this perfect man, the Imam of the time. He is everything, as we say in the dua, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. He is everything and nothing is outside him. I mean, we need to know this for certain. There is one reality of all things, and within that one reality are hidden all other realities. حقيقة الحقائق. Yes, which in our terminology would be called Hakikatul Haqa'iq. And why is this important to know? Because Islam's fundamental concept is Tawheed, that God is one and He is unique. And therefore, the one who represents this one unique God should also be unique and one. You can't have more than one Imam. You can't, then you can't use the word one, neither can you use the word unique. And this is why Islam places so much emphasis on the fact that God is one and unique. So this was like a preamble, and then Dr. Saab mentioned that last time we said that one of the names of the Surah Al-Fatiha is Ummul Kitab. It's one of the many names of Surah Al-Fatiha. And the word in Arabic means mother as well as origin. It also means origin, and that's the one which we mentioned last time. And today, another meaning has been added, which is the word mother. Therefore, it means that all the surahs, all the verses or ayats of the Quran, and all the words of the Quran are in the Ummul Kitab because it is the origin of the book. And there are two things to understand here, which are foundational principles, that this everything is in the Surah Al-Fatiha of the Quran has to be understood in two ways. We are not talking about inclusion of everything in a tanzili way, in the way of the exoteric words of the Quran. However, we are talking about in its ta'wili form, in the matter of its meanings, that the meanings of the whole of the Quran are encompassed in the Surah Al-Fatiha. Because we have already mentioned before as well that tanzil, that which is sent down to the Prophet, and he expresses it in the exoteric form, this is very limited. Once the Prophet pronounced those words, that was it. However, the meanings are very, very extensive. And here, Dr. Saib has quoted the example of Mawlana Jafar Sadiq alayhi salam, that his saying is mentioned by Sayyidina Qazi Noman in his book, which is called Asasut Ta'wil, the foundation of Ta'wil. And in this book, Sayyidina Qazi Noman discusses who has the right to do ta'wil and who does not have the right to do so. And in this book, this book, which is in Arabic, because Sayyidina Qazi Nauman was an Arab and he wrote in Arabic, but its translation was done by Sayyidina Al-Muyad Fidin Shirazi into a Farsi version, and the Farsi version in Persian is called Bunyad-e Ta'wil. In it, there is this story related to Maulana Jafar Sadiq, that one day a murid
came into the presence of Maulana Jafar Sadiq and humbly requested that Mullah should explain to him a ta'wil of one verse. Some time later, the same moment came and asked for the ta'wil of the same verse, and Mullah gave him another ta'wil. So this moment urged Mullah that Mullah, this second ta'wil is different from the first one. So Maulana Jafar Sadi alayhi salam said, if you come to me 7 times, I will give you 7 ta'wils. The moment was completely taken aback. He was really amazed, and he expressed his amazement. So Mawla said to him, not only 7 ta'wils, if you come 70 times, I will give you 70 ta'wils. And then Mawla added something which is very, very unique and very interesting and very noteworthy. Mawla used this phrase in Arabic, وَاللَّوْ إِسْتَزَادْنَا لَزِدْنَا. If any moment wishes to have more ta'wils than 70, then I can give him many, many more. Ta'wil is a spiritual reality which is encompassed in the Imam of the time. He is the source of endless ta'wil. He is the fountainhead of the inner or the batini esoteric meaning of the Quran. And this is the meaning of being Kitab. And just as the Imam has 2 dimensions, physically he is a human, in batin he is divine. In the same way, the Kitab has 2 dimensions. One is in the form of the exoteric Suratul Fatiha, and the second dimension of it is spiritual, which is that during the time of Prophet Muhammad, Mawlana Ali was the Kitab. Pir Nasir Kisra in Wajhuddin says that the Surah Fatiha as the gist or the essence of the physical Quran, in the same way Mawlana Ali is in batin the gist of the Holy Quran. Okay? Mawlana Ali himself has made this statement about himself. He said, I am the dot under the B of Bismillah. And there are more than one meaning to this to this statement, but you know that in the Arabic language, especially in the days when it was written with pen and ink, and then on paper, the first thing that the pen does when it touches the paper is that it creates a rhomboid point, it's called, a nukta, a dot. And then in the Arabic language, by dragging that horizontally, vertically, or in round forms, you create the language of Arabic. So this dot is the origin of all the words of the Quran. So therefore, the Quran too also has 2 dimensions. It is called the silent Quran, Quran-e-Samit, or it is called the speaking Quran, Quran-e-Natiq. And this phrase, Quran-e-Natiq, is actually in the Holy Quran itself, where God says, the Quran with me is a speaking Quran. Now, you can see how amazing these words are, that when God says, with me, but God is not in a place. He doesn't have a place. So what does he mean by saying with me? It means that this is the highest possible place. It means that the prophets and the imams and the arifs who have merged into God, into the light of God, they have the status of being so close to God that they are called with God. And so when God says that the Quran with me is a speaking Quran, he's talking about Maulana Ali's reality. This speaking Quran is also the title
of the holy Imam, because he is the one who speaks in the language of Tawil, and if he is asked anything, there will be an answer to that. That is the type of knowledge that the Imam has. The silent Quran cannot answer questions. Although in Surah 1689, the Quran makes a point about itself. It says, Tibyanan li kulli shay, that this Quran is an explanation of everything. But when you look at this physical Quran, there is no mention of everything. For instance, the technology of our time, things like aeroplanes and jet fighters and computers and mobiles and tablets, they are not mentioned in the Quran. So when the Quran says everything is explained in the Quran, it means in the sense of ta'wil. And that ta'wil is done by the Imam of the time, who is from the progeny of Prophet Muhammad and Mawlana Ali. And the Quran's language is so miraculous, but it is in its meanings, in its tawil, that there is an explanation of everything. The type of language, this type of language, miraculous language, is called Jawami'ul Kalim, meaning the words are few. There are only 114 chapters. The Quran is one volume. So the words are few, but they have the most comprehensive meanings. The Prophet was a source of this in his time, and each of his direct successors, the Imams, also have this same attribute, that the Imam knows the ta'wils of the Quran endlessly. So the entire Quran, we can estimate now that how the entire Quran is in the Suratul Fatiha, not in an exoteric sense, but in a ta'wili form. When Maulana Ali says he is the dot under the B of Bismillah, it means that the entire Quran is made up of dots, because all the letters are made up of pulling the dot horizontally, vertically, or in a circular form. The whole of the Arabic language is made up of these dots, and the origin of this dot is Maulana Ali. So now I hope that this has added to our understanding of the importance of Suratul Fatiha, because it is this type of knowledge that will help us in our ibadat and in our spiritual progress. Inshallah, we will continue the same topic in our next session. And we look forward to seeing you all. And we hope that you are able to sometimes re-listen or re-revise the previous session, so that your build-up of knowledge will be successive, will be continuous. Inshallah. Ameen. 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 And Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ya Ali Ali Madad. Yeah, Alimadad, to all our friends who are online. Alhamdulillah, in this session, Ustad further explain the meaning of Kitab and its significance. And the most important point which I would like to bring forward is that Ustad explained about the position of Imam of the time in Sani Kamil, as well as the position of Kitab, Surah Fatiha. Ustad said that Insani Kamil has two positions, a physical one and a spiritual one. Because Insani Kamil, Imam of the time, is not only man, but he is a divinely man, as Mullah Sadra in his book Tafsir al-Quran, he explained that Insani Kamil is not just a man like other common people, but he is a divinely man. Insanun Rabbaniyun, or Rabbun Insaniyun. And so, as Imam has two positions,
And since he is the divinely man, so Alami Akbar, this universe in its luminosity is within the Imam of the time. Just as Kitab is just a surah, one chapter of the Quran, but that one chapter has the entire Quran is contained in that surah. So Kitab has two positions: the physical one, which is just one surah and has a few words, and then, but in its meaning, in its tawil, the entire Quran is within that surah. So this is beautiful that both Imam and Kitab, in one respect, they both are one, as Imam Ali alayhi salam, regarding Imam Ali alayhi salam, Hazrat Ibn Nasr said in his Wajidin that Ali alayhi salam is the spiritual Kitab. So the chat is on, and if any question or comment, you can inshallah take care of it. You can unmute yourself as well. So if there's no any comment or question, inshallah, then we'll see you all in next week for global lectures. Yali Madad Mustafa Sahib. Yali Madad. I truly would like to appreciate and acknowledge the team, Global Lectures, being able to see the lectures online on YouTube, on the Zoom. The work you are doing is amazing, and we are truly grateful to the team that you work so hard to bring this knowledge to us. And it makes it so easy and comfortable to listen to lectures and watch it. So I truly would like to offer my humble gratitude. You guys are doing amazing job. Thank you. I mean, Shukran Mola, it's not just one person, it's the whole team, especially Irfan Sahib, was working so hard for us to have all these materials available. Thank you, so Irfan Sahib, and thank you, Niamat Sahiba. Yani Madad, Yeah, I just wanted to ask you whether we are following the book, or we still following the book, the Dua, the Essence of Ibadat? Yes, Dua, Essence of Ibadat, Dr. Sahib, he's explaining according to that book. So we're following that book, Dua, Essence of Ibadat. Thank you. Thank you. Thank you all once again. Inshallah, we'll meet again next week on Global Lectures, Saturday and Sunday. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Yali Madad, Yali Madad. يا مدد Ya Ali Madad. يا مدد Ya Ali Madad. Yeah, Madad. Yali Madad.